بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت امام حسین کے دشمنوں کی دنیا میں سزا۔ دوستو، جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارنے میں شریک تھے اور اس برے کام سے خوش تھے، انہیں دنیا میں بھی سزا ملی۔ مسلمانوں کی تسلی اور عبرت کے لیے کچھ ظالموں اور بے رحموں کی سزا کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کالی سیاہ صورت کا ہو جانا۔ جس آدمی نے حضرت امام حسین کے پاک سر کو دروازے پر لٹکایا تھا، وہ اس سے پہلے بڑا خوبصورت تھا، پھر اس کی صورت کالی سیاہ ہو گئی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تیری صورت کیوں بدل گئی؟ اس نے کہا کہ جب سے میں نے امام حسین کے سر کی بے ادبی کی ہے، غیب سے روزانہ 2 آدمی بڑے زبردست رات کو میرے پاس آتے ہیں اور مجھے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور جلتی ہوئی آگ پر الٹا لٹکا دیتے ہیں۔ ساری رات مجھے یہ سزا دیتے ہیں، صبح سے پہلے ہی مجھے یہاں چھوڑ جاتے ہیں۔ میری حالت اور زندگی بالکل تباہ ہو گئی ہے۔ بزرگان دین کی بے ادبی کرنا خدا کے غضب میں پھنساتا ہے۔ ہمیں بزرگوں کی بے ادبی سے بچنا چاہیے۔ پیاس کا نہ بجھنا۔ جس آدمی نے حضرت علی اصغر کو تیر مارا تھا، اس کے پیٹ میں گرمی کی وجہ سے آگ کی لپٹیں ابلتی رہتی تھی۔ گھڑے کے گھڑے خالی کر دیتا تھا مگر اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی اور اس کا پیٹ ہمیشہ ڈھول کی طرح پھولا رہتا تھا۔ زندگی بھر یہ سزا پاتا رہا، آخرکار ایک دن اس کا پیٹ سڑا اور پھٹ گیا اور اس ظالم بدبخت کی جان نکل گئی۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ظلم اور بے رحموں سے بچو اور اللہ والوں کا کہنا مانو، ان کی عزت کرو، پیاسوں کو پانی پلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ اندھا ہو جانا۔ ایک ظالم کربلا کی لڑائی میں شریک تھا، وہ اندھا ہو گیا۔ لوگوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ آپ رسول اللہ نے حضرت امام حسین کے قاتلوں کو ذبح کر کے ان کے خون سے ایک ایک سلائی میری آنکھوں میں بھی لگائی۔ بس اسی وقت سے میں اندھا ہو گیا ہوں اور درد سے بے چین رہتا ہوں، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ ظالم اندھا محتاج ہو کر مرا۔ ظالم لوگوں کی مدد کرنا اور ان کی صحبت میں رہنا اور ان کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے۔ برے کاموں کا انجام آخر برا ہوتا ہے۔ ظالم لوگوں سے بچنا چاہیے۔ خنزیر کی صورت بن جانا۔ ملک شام کا ایک آدمی کوفیوں کے ساتھ کربلا میں شریک تھا۔ اس کا منہ خنزیر جیسا ہو گیا۔ لوگ اس کو دیکھ کر ڈرتے تھے اور نصیحت حاصل کرتے تھے۔ آخر موت آئی، وہ ظالم اسی حالت میں مر گیا۔ بزرگوں کے ماں باپ کو تکلیف دینا اور دنیا کی لالچ میں دین کے حکموں سے غفلت کرنا ذلت اور بے عزتی ہے۔ جل کر مر جانا۔ لکھا جاتا ہے کہ ایک جگہ بہت سے لوگ جمع تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت امام حسین کے ساتھ لڑائی کرنے میں جو لوگ شریک تھے، بنا سزا پائے کسی کو موت نہیں آئی۔ ایک شخص نے کہا کہ تم غلط کہتے ہو، میں خود شریک تھا، میرا کچھ نہیں بگڑا۔ یہ کہہ کر چراغ کی بتی ٹھیک کرنے لگا۔ چراغ سے آگ نکلی اور اس کے کپڑوں میں لگ گئی۔ وہ ظالم چیخیں مارتا تھا کہ مجھ کو بچاؤ، میں جل گیا، مر گیا۔ کسی کا کوئی بس نہیں چلا۔ آخر دریا میں جا کر کود پڑا۔ وہ آگ تو خود ایک قہر کی تھی، دریا کا پانی اس کے لیے تیل بن گیا اور ظالم جل بھن کر وہیں مر گیا۔ اللہ کی پناہ، ظلم اور بے رحمی کر کے اترانا اور سزا میں دیر ہو جائے تو بے پرواہی سے بات بنانا اور بزرگان دین اللہ کے پیاروں کا مقابلہ کرنا یا کسی کو ناحق ستانا، جان کی یا مال کی تکلیف دینا، یاد رکھو دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے۔ حال یزید اور عذاب شہید۔ لکھا ہے کہ جب یزید پلید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد شریف کی تباہی کر چکا تو اس بہت بڑے درجے کا گناہ کرنے کے بدلے اس کا دل سیاہ ہو گیا اور خدا کا خوف اس کے دل سے نکل گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے پر مدینے کے سب لوگ یزید کے اس ظلم سے پھر گئے اور اس کی حکومت سے انکار کر دیا۔ اس وقت یزید نے مسلم بن عقبہ کو 22,000 فوج دے کر مدینہ پر چڑھا دیا۔ اس نے 700 صحابہ اور 10,000 آدمیوں کو شہید کرا دیا اور ان ظالموں نے مسجد نبوی کے ستونوں سے گھوڑے باندھے۔
جب یزید پلید یہ گناہ بھی کر چکا اور ظاہر میں اس کی جان کو کوئی تکلیف نہ پہنچی تو اس کے ایمان پر بھی بربادی آتی رہی۔ پھر اس نے مکے پر چڑھائی کروا دی اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی کی اور بہت لوگوں کو شہید کرا دیا۔ پھر ظالم مردود نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں دخل دینا شروع کر دیا، نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ کو مٹانے لگا، شراب پینا، زنا کرنا اور بھائی بہنوں کا نکاح درست بتلانے لگا اور کفر کی باتوں میں پھنسا رہا۔ شہید اعظم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بعض کے نزدیک 3 سال اور 7 مہینے ظلم و ستم اور بددینی کی حکومت کر کے آخر ایک دن اس کی جان نکل گئی اور ہمیشہ کے لیے اپنی بدنامی چھوڑ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہوئی کہ جس دن اس نے کعبہ شریف کی بے ادبی کی تھی اسی دن اس پر موت کا پتھر آ کر پڑا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں۔